باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی طرف لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہترین عمل ہے مسجد کی طرف چل کر جانا، نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے مساجد کی طرف چل کر جانا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، معمولی نہیں ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد تو متقی و پرہیزگار کے لیے گھر کی طرح ہے، کہ جیسے گھر میں آ کر سکون ملتا ہے نا، تو دنیا کی پریشانیوں سے سکون مل جاتا ہے مسجد میں جا کر، بشرطے کہ دل میں ایمان ہو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو اور شام کو مسجد کی طرف گیا، اللہ اس کے لیے جنت میں ہر مرتبہ مہمان نوازی کا ایک سامان تیار کرواتے ہیں جب بھی وہ جاتا ہے صبح یا شام کو۔ یعنی صبح شام کی خصوصیت کیوں ہے؟ اندھیرے کی نمازیں ہیں نا۔ اب آج کل تو اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں، خیر ہمارے یہاں تو بہت کم جگہوں پر موجود ہوتی ہیں، گلیوں میں آج بھی اندھیرا ہوتا ہے، تو اندھیرے میں نکل کر جانا، اور پھر عشاء کے وقت ذرا ظاہر تھکن ہوتی ہے سارے دن کی، نکل کر جانا، اور فجر میں نیند سے اٹھ کر جانا تو قدرے مشقت طلب کام ہے، اس سے آسان لگتا ہے گھر میں نماز پڑھ لینا۔ تو ان دو اوقات میں جو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر روز کے جانے کے بدلے میں ایک مہمان نوازی تیار کر رکھتے ہیں۔ اللہ کے مہمان نوازی کیسی ہوگی ذرا سوچیے، کیونکہ آپ اس کے مہمان بن کر جاتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، ڈیو رکھتا ہے وہ آپ کی مہمان نوازی۔ اب دیکھیے آپ کو کتنا شوق ہے اس مہمان نوازی کے حصول کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا رخ کرے اور چل کر جائے تاکہ اللہ کے عائد کردہ فرائض میں سے کوئی فرض نماز ادا کرے، تو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک قدم اس کے گناہ مٹاتا جاتا ہے اور دوسرا قدم درجات بلند کرتا جاتا ہے۔ یعنی دو پاؤں ہیں نا ہمارے، ایک دایاں ایک بایاں، تو ایک پاؤں کے اٹھنے سے درجہ بڑھتا ہے اور ایک پاؤں کے اٹھنے سے گناہ مٹتے۔ کتنا سہل طریقہ ہے، پوچھتے رہتے ہیں نا گناہوں سے کیسے یعنی معافی پائی جائے اور کیسے درجے جنت کے بڑھیں، تو یہ آسان طریقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رضائے الہی کی خاطر 40 دن تک نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے دو چیزوں سے برات لکھ دی جاتی ہے، ایک جہنم کی آگ سے اور دوسری منافقت سے۔ نماز باجماعت 40 دن کے لیے اونلی نہیں ہے، بلکہ نماز باجماعت کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تکبیر اولیٰ سے مراد ہے کہ اقامت سے پہلے آپ موجود ہوں، تو ظاہر ہے کہ اذان ہوتے ہی گھر قریب ہونے کی صورت میں، یا پھر اگر دور ہے تو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچیں گے تو تبھی پا سکیں گے۔ تو اس وجہ سے جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کو پالے، اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے اور منافقت سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ باقی نماز باجماعت تو پوری زندگی کے لیے ہے۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مساجد کی طرف بہت زیادہ چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کے لیے نور کی بشارت دے دو۔ اندھیروں سے مراد وہی فجر اور عشاء، تو جو چل کر جاتے ہیں انہیں قیامت کے روز کیا ملے گا؟ روشنی، کیونکہ قیامت کے روز لوگوں کے ظلم پر اندھیرے بن کر چھا جائیں گے، پلے صراط پر بھی تاریکی ہوگی، تو ان ساری سچویشنز کے اندر روشنی کس کی ہوگی؟ اعمال کی، اور جن اعمال کی روشنی ہوگی ان میں سے ایک ہے اندھیرے اوقات میں یعنی فجر اور عشاء کے وقت مساجد کی طرف چل کر جانا۔ تو آپ سوچئے، اگر آپ کو روشنی کی ضرورت ہے اس دن، تو پھر اس کام کو چھوڑے مت، ہلکا مت سمجھے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جن کی بدولت اللہ گناہوں کو مٹا دے اور درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مشکل حالات میں نہ چاہتے ہوئے بھی پورا وضو کرنا، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اللہ کی طرف تمہارا رباط یعنی ٹھہرنا ہے۔ اب دیکھیے، مساجد کی طرف چل کر جانا اس میں بھی شامل ہے، اور مساجد کی طرف چل کر جانے سے کیا ہوتا ہے؟ درجات بڑھتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں، اللہ رب کریم کے ہاں انسان پسندیدہ ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث کا جو حصہ ہے کہ ملائے اعلیٰ جو ہیں یعنی فرشتے، بلند درجے کے مقرب فرشتے، وہ آپس میں بحث کس بات پہ کرتے ہیں کہ دنیا میں درجات بڑھنے کا ذریعہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی یہی گنوایا، مساجد کی طرف چل کر جانا۔ تو مساجد کی طرف چل کر جانا درجات میں اضافے اور گناہوں کے مٹنے کا ایک کنفرم ذریعہ ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہمارے گھر مسجد سے دور تھے، مسجد نبوی سے، ہم نے چاہا کہ اپنے گھروں کو فروخت کر کے مسجد کے قریب آ جائیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ہمیں منع کیا اور ارشاد فرمایا تمہارے لیے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ لکھا جاتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچئے، جو آپ کو بہت بھاری لگتا ہے مساجد میں جانا، عبداللہ بن مسعود اس روایت کو بیان کرتے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ہر اس قدم کے بدلے جو آپ مسجد کی طرف اٹھاتے ہیں آپ کے لیے 3 طرح کا اجر لکھا جاتا ہے۔ ایک تو درجہ بلند کیا جاتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ اور جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ قیامت کے روز اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ مسلمان ہو، تو اسے چاہیے کہ نمازوں کی حفاظت کرے، اور جب انہیں نماز کی ادائیگی کے لیے بلایا جائے تو وہ فوراً مسجد میں آئے، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں، اور نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہدایت کے طریقوں میں سے ایک ہے۔ اگر تم نماز با جماعت سے پیچھے رہ گئے اپنے گھروں میں اور گھر میں بیٹھ کر اس کو ادا کرنے لگو گے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو جو شخص بھی پاکی حاصل کرے، عمدہ وضو کرے، پھر مسجدوں کا رخ کرے، تو اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں جو وہ اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود کا یہ خطبہ سنا، کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ویسے جھوم جھوم کر سارے ہی دعوے کرتے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ جان خاک قربان کریں گے، مسجد تک تو جا نہیں سکتے۔ محبت کے دعوے عمل سے ثابت ہوتے ہیں، زبان سے آپ کچھ بھی کہتے رہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظمیٰ کیا ہے؟ ساری زندگی آپ نے جماعت سے نماز ادا کی، کبھی جماعت نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ احد کی جنگ میں شدید زخمی تھے پھر بھی جماعت نہیں چھوڑی۔ ذرا سا بیماری میں افاقہ ہوا جو مرض الموت تھا آپ کا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مسجد میں آ گئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ اتنی محبوب تھی آپ کو جماعت کے ساتھ نماز۔ تو اگر آپ کو محبت ہے تو پھر آپ بھی پڑھیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کو اس قدر شوق تھا اس بات کا کہ انس کہتے ہیں کہ میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے پاؤں اٹھا رہے ہیں، تو مجھے حیرت ہوئی۔ انہوں نے محسوس کر لیا اور مجھے کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ میرے بہت سارے قدم مسجد کی طرف لکھے جائیں، کہ زیادہ قدم اٹھانے کے لیے وہ چھوٹے قدم اٹھا کر چل رہے تھے۔ یہ اللہ کی رضامندی کے حصول کا لالچ ہے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عطا کرے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی تھا، مجھے معلوم نہیں کہ اس سے زیادہ کسی کا گھر مسجد سے دور ہو، کہ ایک صحابی تھے جن کا گھر سب سے زیادہ مسجد سے دور تھا۔ اس کے باوجود وہ کبھی نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے، لیٹ نہیں پہنچتے تھے، جلدی پہنچتے تھے اور ہمیشہ جماعت سے پڑھتے تھے۔ تو ابی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ ایک گدھا خرید لیں یا خچر خرید لیں جس پر سوار ہو کر اندھیرے میں اور دھوپ میں مسجد میں آ جایا کرے۔ اس پر انہوں نے مجھے کہا مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، یعنی قریب ہو۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف چل کر آنا زیادہ ہو اور واپس اپنے اہل یعنی گھر کی طرف چل کر جانا زیادہ ہو، تاکہ یہ میرے حق میں لکھ لیا جائے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ گفتگو سن رہے تھے، آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے آپ کے سب قدموں کو بطور ثواب آپ کے لیے جمع کر لیا ہے۔ صحابہ کا شوق دیکھیے اور پھر اپنی بات کیجیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، پھر سویرے جلدی اول وقت میں مسجد میں آئے اور چل کر آئے، سوار ہو کر نہ آئے، خطبے کو توجہ سے سنے، بےہودہ اور لغو حرکت نہ کرے، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے رکھنے اور قیام کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا اجر ہے! اور کرنا کیا ہے؟ جمعے کو سنت کے مطابق ادا کرنا۔ تو آپ سوچئے، ہر بندہ جو فجر کے لیے جاتا ہے اور عشاء کے لیے جاتا ہے اس کے لیے ایک مہمان نوازی لکھ لی جاتی ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے تو تیاریاں کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے باغوں میں خوشہ چینی کیا کرو اور یاد رکھو مسجدیں اللہ کے باغ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسندیدہ ترین جگہیں اللہ کی مساجد ہیں اور ناپسندیدہ ترین جگہ بازار ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ بازاروں میں تو رش ختم نہیں ہوتا اور مساجد میں بندے دکھائی نہیں دیتے، خالی پڑی ہیں مسجدیں۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ باتیں بڑھ گئیں، عمل ختم ہو گیا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مساجد میں ممبروں پر بھی جب خطبے دیے جاتے ہیں تو ان میں شوق نہیں دلایا جاتا، فقہی بحثیں چھیڑ دی جاتی ہے۔ فقہ کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، جب کہیں کوئی فقہی مسئلہ آ جائے طلاق کا
نکاح کا کچھ مسئلہ آ جائے تو ٹھیک ہے، اس پر بحث ہوگی، بات ہوگی، لیکن بنیادی طور پر اصلاح جو ہے وہ شوق سے ہوگی، رغبت سے ہوگی، یا پھر خوف سے یعنی رہبت سے ہوگی۔ رغبت اور رہبت یہ دو اہم چیزیں ہیں۔ قرآن کا طریقہ تعلیم یہی ہے، جنت کا شوق دلایا گیا، جہنم سے خوف دلایا گیا، یہ کام روک دیے گئے ہیں۔ تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر جنت کا شوق پیدا ہو۔ پہلا جو موضوع تھا وہ تھا کہ آپ کے اندر خوف پیدا ہو گناہوں کا، اب ہم دوسرے حصے پر کام کر رہے ہیں، اللہ ہمارے اندر جنت کا شوق اور طلب پیدا کر دے، اور اللہ رب کریم ہمیں رغبت عطا کر دے مساجد کی، ان کے ساتھ ہمیں جوڑ دے۔ اللہ کے عرش کا سایہ بھی انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری کی فکر کرتے ہیں کہ کب دوبارہ مسجد میں جانا ہو۔ تو مسجد میں اصل میں جانا اللہ سے ملاقات کرنا ہے نا، تو جسے مسجد کا شوق ہوگا اللہ کا بھی شوق ہوگا، ملاقات کا بھی شوق ہوگا۔ تو لہٰذا مساجد کے ساتھ محبت پیدا کیجئے، مساجد میں جائیے، اور یہ مت سوچا کیجئے کہ یہ کس کی مسجد ہے، جائیں اور نماز پڑھیں، سب اللہ کے گھر ہے۔ اللہ رب کریم آپ کو وسعت قلبی عطا کرے اور شوق اور لگاؤ عطا کرے۔ تو جس تک یہ پیغام پہنچا ہے، اللہ کرے کہ آئندہ وہ کبھی بھی مساجد میں جانا ترک نہ کرے۔ اب ایک اہم سوال یہ آتا ہے کہ خواتین کے لیے اجر کا عبور کیسے ہوگا؟ تو اگر ممکن ہو کسی وقت تو آپ ضرور جائیں مساجد میں، اور اگر ممکن نہ ہو تو گھروں میں ہی یہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے سے آپ کو یہ اجر حاصل ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب۔